السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کے لیسن میں اسم سے متعلق ہم ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ عربی زبان میں ایک اہم چیز لفظ کا وزن ہوتا ہے، جیسے ایک خاص شکل کا مول یا سانچہ ہو، اور دوسری چیز اس لفظ کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ہے، جو عام طور پر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ کے وزن اور مادے کو پہچان لینے سے اس لفظ کے معنی جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وزن اور مادے کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے ہم بسکٹ کی مثال لے سکتے ہیں۔ بسکٹ بنانے کے لیے ہمیں 2 اہم چیزیں چاہیے۔ ایک تو بسکٹ بنانے کے اجزاء، جن سے ایک خاص مزے یا ذائقے کے بسکٹ بنیں گے، اور دوسرے سانچے یا مولڈ، جن میں ڈال کر انہیں خاص قسم کی شیپ دی جا سکے۔ یعنی ہم 2 طرح کے بسکٹ بنا سکتے ہیں، ایک وہ جن کا مزہ تو ایک ہو، مثلا چاکلیٹ بسکٹ، مگر شکلیں فرق ہوں، ذائقہ ٹیسٹ ایک جیسا لیکن شکلیں مختلف۔ اسی طرح ہم کچھ ایسے بسکٹ بھی بنا سکتے ہیں جن کا ذائقہ یا ٹیسٹ مختلف ہو لیکن ان کی شیپ ایک جیسی ہو، جیسے گول بسکٹ ہوں، شکل ایک جیسی لیکن ذائقہ مختلف۔ بالکل اسی طرح الفاظ بھی کئی شکل کے بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم عین لام میم کا مادہ لیں اور اس کو مختلف مولڈ میں ڈالیں تو کئی الفاظ بن سکتے ہیں، جیسے عابدن، عالمن، فاتحن، ناصرن۔ تو آپ فوراً کہیں گے کہ ان الفاظ کا مادہ فرق ہے لیکن شکل یعنی مولڈ ایک ہی ہے۔ اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں تو نوٹ کر سکتے ہیں کہ سب 4 حروف والے الفاظ ہیں، جیسے عابدن، عین، الف، با، دال۔ پہلے حرف پر سب میں زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تیسرے حرف پر سب میں زیر ہے، اور آخری حرف پر تنوین ہے۔ یعنی ان کا وزن زبر، الف، زیر، تنوین بنا۔ اس وزن میں اگر ہم فا عین لام کا مادہ ڈالیں تو لفظ بنے گا فا زبر، الف، عین زیر ای، لام 2 پیش لن، فاعلن۔ معنی ہے فعل کرنے والا۔ آئیے اس کو چارٹ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پہلے کالم میں ہم نے مادہ لکھا یعنی روٹ ورڈ۔ وزن کا کالم آپ کی آسانی کے لیے ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ وزن کے پہلے کالم میں ہم نے مادہ یعنی روٹ ورڈ کو مولڈ میں رکھا، دوسرے کالم میں اس کو ملا کر مولڈ یا سانچے کے مطابق لکھا ہے، اور تیسرے کالم میں اس کا معنی ہے۔ پہلی مثال دیکھیے، فا عین لام۔ وزن کے مطابق فا زبر الف فا، عین زیر ای، لام 2 پیش لن، لفظ بنا فاعلن، جس کے معنی ہے فعل کرنے والا۔ دوسری مثال میں مادہ یا روٹ ورڈ ہے قاف، تا، لام۔ قاف زبر الف قا، تا زیر تی، لام 2 پیش لن، تو لفظ بنا قاتلن، جس کے معنی ہے قتل کرنے والا۔ اور باقی مثالیں بھی اسی طرح ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شکر کرنے والے کو کیا کہیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا شاکرن۔ مادہ یا روٹ ورڈ ہے شین، کاف، را، اس سے بنا شاکرن۔ اسی طرح سجدہ کرنے والا ساجدن بن جائے گا۔ یا اگر آپ اس وزن پر کوئی لفظ دیکھیں
مثلاً رازقن، تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ اس کا مادہ را زا قاف ہے اور اس کا معنی ہوگا رزق دینے والا۔ ہم نے آپ کو عدد کے لیسن میں بتایا تھا کہ صرف ظاہر کرنے والے الفاظ کی جمع لفظ کے آخر میں واو ساکن اور نون زبر نہ لگا کر بنتی ہے۔ فاعلون کے وزن پر آنے والے الفاظ کی جمع بھی ایسے ہی بنتی ہے۔ مثلاً ظالمون کی جمع ظالمونہ ہے، کیونکہ جو کام ایک شخص کر سکتا ہے وہی کام زیادہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی لفظ نصب اور جر کی اعرابی حالت میں ظالمینہ ہو جائے گا۔ اس پر الف لام لگا دیں تو معرفہ ہو جائے گا الظالمینہ۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں، مثلاً الکافرین، الفاسقین، خالدون، صادقین۔ ان الفاظ کو ہلکے نیلے یعنی لائٹ بلو کلر کر لیں تو آپ ایک وزن سیکھ لینے سے بے شمار الفاظ کو پہچان سکتے ہیں۔ فاعلون کے وزن والے لفظ کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں تو وہی کام کرنے والی واحد مؤنث بن جائے گی، جیسے عابدن سے مؤنث بنے گی عابدتن۔ اس واحد لفظ سے جمع مؤنث بھی فوراً بن سکتی ہے عابداتن، یعنی بہت سی عبادت کرنے والی عورتیں۔ قرآن مجید میں لفظ الصالحات بھی بہت آتا ہے۔ اسی طرح مفعولن بھی ایک وزن ہے، میم زبر ما، جزم، پیش، واو ساکن اور آخر میں تنوین۔ مفعولن یعنی جس پر کام کیا جائے۔ اس وزن پر آنے والے الفاظ سے اسی طرح جمع مذکر مفعولون، واحد مؤنث مفعولتن اور جمع مؤنث مفعولاتن بھی بنتے ہیں۔ اس وزن میں بھی مختلف مادوں سے جو الفاظ بن سکتے ہیں وہ اس چارٹ میں دیے گئے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلا چارٹ سمجھا تھا۔ اسی پیٹرن پر اس چارٹ کو بھی دیکھیے۔ پہلے کالم میں ہم نے روٹ لکھا۔ وزن کا کالم آپ کی آسانی کے لیے ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ وزن کے پہلے کالم میں ہم نے مادہ یعنی روٹ ورڈ کو مولڈ میں رکھا، دوسرے کالم میں اس کو ملا کر مولڈ یا سانچے کے مطابق لکھا ہے، اور تیسرے کالم میں اس کا معنی ہے۔ پہلی مثال دیکھیے، فا عین لام، پہلے میم زبر ما، اگلے حرف پر جزم آئے گی، پھر پیش واو ساکن اور آخر میں تنوین۔ لفظ بنا مفعولن، جس کے معنی ہے جس پر کام کیا جائے۔ آخری مثال دیکھیے، وزن کے مطابق لفظ بنے گا معبودن، جس کی عبادت کی جائے۔ فاعلون کے وزن کی مشق کے لیے اس وزن پر کوئی بھی لفظ لیں، جیسے ظالمن، اس کا مادہ روٹ ورڈ وا لام میم ہے۔ آپ فوراً معنی سوچ سکتے ہیں، ظلم کرنے والا۔ ذہن میں سوال آئے گا کس پر؟ جواب میں مادے کو مفعولن کے وزن میں ڈالیں تو لفظ مظلومن بنے گا، ساتھ ہی اس کے معنی سمجھ آ جائیں گے، جس پر ظلم کیا جائے۔ اس لیسن کے ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ چارٹ کی صورت میں دی جائے گی۔ آپ اس چارٹ میں دیے گئے الفاظ سے واقف ہو سکتے ہیں، جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی آتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی ان کے روٹ ورڈ سے ڈکشنری دیکھے بغیر معلوم ہو سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔